السلام علیکم جناب ایمان، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پہلے ذرا ایک نادر و نایاب سا نسخہ جو اللہ رب العزت کے حبیب نے تجویز کیا تھا، پہلے وہ سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی۔ عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا۔ اب کوئی ایسی زبان کہاں سے لائے، کوئی ایسا بیان کہاں سے لائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی جو ہے وہ تفصیل، اس کی تفسیر بیان کر سکے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جس کے بارے میں بات کرنے کی نہ ہی گنجائش موجود ہے اور نہ ہی کوئی بیان ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو اس پر بات کی جا سکے۔ میں اس سے تھوڑا سا الگ ہو کر کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت خوبصورت سا شعر کسی وقت میں نے سنا تھا، پڑھا تھا، اور اس کے بعد مختلف مقامات پر اپنے مختلف ٹی وی پروگرامز میں، مختلف چینلز پر اپنے پروگرامز میں، مختلف اپنے بلاگز میں، اپنے مختلف انٹرویوز میں اس کا بار بار حوالہ دیتا رہا ہوں کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم۔ دستار مینز یور ٹربن، جو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دستار کے ہر پیچ کی، وہ جو پیچ و خم جن سے بنتی ہے یہ دستار، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے عوامل کی روشنی میں مظاہر کیا ہیں کہ سامنے والا عزت کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر بذات خود چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہر آدمی اس عزت کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ انڈیا کے علاقے جھارکھنڈ کی ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں، جنہوں نے بہت محنت سے، یقیناً بڑی منتوں مرادوں سے یہ اپنے لیے منصب حاصل کیا ہوگا، جنہوں نے نہ جانے کتنی شب بیداریوں کے بعد اس راستے کا تعین اپنے لیے فرمایا ہوگا، کتنی ہی محنتوں اور مشقتوں کے بعد جنہوں نے یہ نوکری حاصل کی ہوگی، گریڈ فلانے کی، کہ یہ جا کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن کر کے اور اپنے ملک کو سرو کریں یا واٹ ایور کریں۔ نیشنل ایکسچیکر کا کتنا پیسہ ان کے یہاں تک پہنچنے میں سرو ہوا ہوگا، خود ان کے ماں باپ کی کتنی محنت کی کمائی اس بات پر برباد ہو گئی ہوگی، لیکن ان کو عزت راس نہ آئی۔ یہ محض ایک مثال ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے بھی بات کریں گے۔ ان خاتون اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ نے کسی سے کچھ کام کرنے کے لیے 20,000 روپے کی رشوت کا تقاضا کیا، آدھے پیسے لے لیے اور آدھے کام پر سائن کرنے کے بعد، دستاویز پر سائن کرنے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ میں دوں گی۔ خبروں کے مطابق ان خاتون نے 10,000 روپے جو وصول کیے تھے وہ بھی ان سے ریکور کرائے گئے۔ اس تصویر میں ان کا شرمندگی سے جھکا ہوا، لٹکا ہوا چہرہ، ان کی زدی ہوئی صورت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پولیس کے یا پولیس والیوں کے ہاتھ جو ان کے گریبان تک پہنچے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہ گردن نے اٹھائے ہوئے اور اپنے عمل کا، اپنے اس منحوس عمل کا عینی شاہد خود کو بتلا رہی ہیں۔ زندگی نے ان کو موقع دیا تھا، زندگی نے ان کی شب بیداریوں کی اجرت ان کو دے دی تھی، زندگی نے ان کے ماں باپ، ان کے فلانے کی دعاؤں کا ثمر اس منصب، اس ایک عہدے کی صورت میں ان کو عطا فرما ہی ڈالا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے شعر سنایا کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو جب عزت مل جائے تو وہ اس کے خلاف جدوجہد شروع کر دیتے ہیں، وہ زندگی کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ ایسے کیسے کر دیا، مطلب اندھی لگی ہے۔ یہ محض ایک مثال ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ محض ایک مثال ہے۔ اپنے گرد و پیش میں اور آپ گردن گھما کر کے دیکھیں، نہ جانے کتنی ہی ایگزامپلز میرے آپ کے دوستوں میں، اعزاء احباب میں، محلے پڑوس میں، خاندان میں، اس طرح کی کتنی مثالیں موجود ہوں گی۔
یا تو وہ کبھی سامنے ہی نہیں آنے پاتی، یا تو ہم دیکھ کر کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، یا سن کر کے بھی انسنا کر دیتے ہیں ایسی مثالوں کو، یا ہم اس طرح کی باتیں اس لیے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے کہ کہیں وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا والی بات نہ سمجھ لی جائے اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جی کہیں ہم بھی کانے ہیں. ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، یہ صرف آپ کا پرسیپشن ہے کہ آپ کس طرح سے کس چیز کو لیتے ہیں. اللہ رب العزت کا بڑا سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے، گریٹ پاور مینز گریٹ رسپانسبلٹی. جو جتنے بڑے عہدے جتنے بڑے منصب پر موجود ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہے، اس کا اتنا ہی کڑا احتساب بھی ہوتا ہے. یہ خاتون، چونکہ انہی کی مثال دے کر کے ہم اس ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہیں تو ہم انہی خاتون کو فی الوقت فوکس کرتے ہیں، مرکز نگاہ رکھتے ہیں. یہ خاتون یہ سمجھی تھی کہ ان کو اسسٹنٹ کمشنر کی یہ پدوی، یہ کرسی، یہ منصب، یہ مسند جو مل گئی یہ اپنی جہیز میں لائی ہیں، یہ کبھی ان سے واپس نہیں لی جائے گی. یہ سمجھ رہی تھی کہ بس یہی اینڈ آف لائف ہے اور اس کے بعد تو دنیا میں نہ کوئی اس سے بڑا آدمی ہے، نہ کوئی اس سے ضروری اہلکار ہے کہ جو سسٹم کو چلانے کے لیے معاونی مددگار ثابت ہو سکے. ایسا نہیں ہے. آپ اس سسٹم کے، اس مشینری کے ایک بہت چھوٹے سے پرزے ہیں جو ناگزیر تو بہرحال نہیں ہے. ہر آدمی کا ریپلیسمنٹ ہے یہاں اس جہان میں. آپ دیکھیے اپنے گھر میں، اپنے محلے پڑوس میں، اپنے اعزا احباب کے ساتھ، اپنے گرد و پیش میں آپ دیکھیے، آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. ہر وہ آدمی جو کبھی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا تھا، جزو لازم اپنے آپ کو تصور کیا کرتا تھا، قبرستان جا کر کے دیکھیے بھرے پڑے اس طرح کے لوگوں سے. ان میں شاید کوئی وکیل ہوگا، شاید کوئی مبلغ ہوگا، شاید کوئی مفتی ہوگا، شاید کوئی عالم ہوگا، شاید کوئی ٹیچر ہوگا، شاید کوئی اینکر ہوگا، شاید کوئی صحافی ہوگا، شاید کوئی پروفیسر ہوگا، شاید کوئی جج ہوگا، شاید کوئی جرنلسٹ ہوگا، شاید کوئی جرنیل ہوگا، شاید کوئی فلانا ہوگا، واٹ ایور. لیکن اللہ رب العزت بہت ہی بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی سے کوئی رستگاری نہیں ہے. اس نے سیدھا الٹا، رائٹ رانگ، غلط اور صحیح، دو رستے وضع فرما دیے ہیں. ان بٹوین رہ کر کے بھی کام چلایا نہیں جا سکتا حضور والا. یہ گرے میں رہ کر کے، گرے ایریا میں رہ کر کے آپ کھیل نہیں سکتے اس وقت زندگی میں. آپ کو یا تو رائٹ پہ آنا ہے یا تو لیفٹ پہ جانا ہے. تعین اب آپ نے کرنا ہے، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ آج جس مسند کو فوکس کر کے اور سٹرگل کر رہے ہیں. میں ان بچوں سے مخاطب ہوں جو ابھی زندگی کی اوائل سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا چڑھنے کی اداکاری کر رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ فلاں عہدہ فلاں مسند پہ پہنچ جانے کے بعد ان کی زندگی سیٹلڈ ہو جائے گی. میں خاص طور پہ ان کو فوکس کر کے بات کر رہا ہوں کہ بچوں، میرے دوستو، جہاں آج آپ ہیں وہاں کل میں تھا، وہاں کبھی اس سے پہلے کوئی اور بھی تھا. اللہ رب العزت کے بتائے گئے جو قوانین، جو اصول و ضوابط آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کل کسی نے میرے سامنے بھی رکھے تھے. جو امتحان آج آپ کو درپیش ہے کہ کہاں جائیں، کدھر کو جائیں، کس سے پوچھیں، کیسے سمجھیں، کل وہی میرے ساتھ بھی تھا اور مجھ سے پہلے بھی بہت ساروں کے ساتھ تھا. بس اللہ رب العزت کا فضل ہی اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الٹے ہاتھ پہ کبھی جانے نہیں دیا، ہمیں ہمیشہ دائیں ہاتھ کا ہی رکھا. اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، اب زندگی ختم ہونے کو آئی ہے یا اس کے قریب قریب پہنچ چکی ہے. اللہ نے ہمیشہ دائیں ہاتھ پہ ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح راستے پہ رکھ کر کے اور اپنے پاس بلائے. زندگی میں بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب تو جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، اب تو کوئی پرسش ہی نہیں ہے، اب تو نو، ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے وہ آج کا اخبار اٹھا کر کے دیکھیں. لیبیا کے سابق آمر معمر قذافی کے بیٹے کو، جو اس وقت بھی ایک بااثر شخصیت سمجھا جاتا تھا، سیف الاسلام قذافی، اس کو اس کے گھر کے اندر گھس کر کے 4 نقاب پوش قاتلوں نے موت کی نیند سلا دیا. جتنا بڑا سر اتنا بڑا درد سر. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عام آدمی رہنے کو ترجیح کر لیں. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ کو خواص میں آنے کی تمنا ہے تو پھر آپ کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنے کا حوصلہ اور یارہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ والا حوصلہ اور یارے کی بات نہیں کر رہا جو ان خاتون نے دکھایا کہ انہوں نے پہلی چھلانگ لگائی اور اس پہلی چھلانگ کو اللہ رب العزت نے، اس کی مشیت نے، اس کی قدرت نے ان خاتون کے لیے اس کی آخری چھلانگ بنا ڈالا. یہ نہ کرنا. پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کر کے تم یہاں پہنچے ہو، پتہ نہیں کتنی آرزوؤں، امیدوں کا مرکز و محور ہو تم، پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ تم پر تمہارے ماں باپ کی ہے. خیال کرنا
یہ شارٹ کٹ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، یہ شارٹ کٹ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں۔ جب میں جوان ہو رہا تھا تو میرے سامنے ایسے بہت سارے شارٹ کٹس زندگی نے بہت مختلف مقامات پر میرے سامنے کھولے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی ان شارٹ کٹس کو اڈاپٹ نہیں کرنے دیا، میں ہمیشہ ان سے بچتا رہا، اور بچتے بچتے آج 48 سال کا ہو کر کے میں تقریباً بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بس خیال یہ کرنا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، کسی طرح سے اپنے آپ کو ان عزت والے، ان بامرادوں میں شامل رکھیں، شامل کر لیں۔ اگر اسی کوشش، اسی جد و جہد میں موت آ بھی گئی تو بھی فرق نہیں پڑتا باس، تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت یہ تو ہر مسلمان کی آرزو ہونی چاہیے، لیکن شہادت کی نہ صحیح، کم از کم راستی پہ رہ کر کے اگر اللہ رب العزت کے پاس جا کر کے اس سے ملے تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہونے سے تو بچ جائیں گے، تو کم از کم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ حشر تو نہیں ہوگا جو اس طرح کے کسی بدقماش آدمی یا عورت کا، یا اللہ معاف کرے کسی منصبدار کا وہاں اس وقت ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے، کہ جس کو ایک موقع اللہ رب العزت نے دیا، یا جس کو متعدد مواقع دیے، اور اس نے ان مواقعوں پر ان امتحانات کے سامنے سرنڈر کیا، جو ذلیل ہوا یہاں دنیا میں بھی، اور جس کا ٹھکانہ آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عبرتناک انجام سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، اعزاء احباب، دوستوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں زندگی میں راستی والا مقام، راستی والا جو ہے وہ صراط اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایمان اللہ۔